پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے شیر میسور ٹیپو سلطان یعنی میسور کا شیر ٹیپو سلطان۔ آپ اپنی کتاب نکالیں صفحہ نمبر 72۔ شیر میسور ٹیپو سلطان۔ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ کہتے ہیں آج سے 250 سال پہلے جنوبی ہندوستان کے ایک تاریخی شہر میسور میں ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا حیدر علی۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا، یعنی حکومت کرنے والا بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا، اور 18ویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے مدراس پر اپنا قبضہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جنوبی ریاستیں جتنی بھی ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے آئیں اور ان پر اپنے اقتدار قائم کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں، اپنے ماتحت کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا۔ اب حیدر علی کی طاقت کو انگریزوں نے کچلنا چاہا، ختم کرنا چاہا، مٹانا چاہا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا انگریزوں کو پے در پے شکست دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ اب حیدر کو یہ پتہ چلا کہ انگریز کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی چالوں کو سمجھنے کے بعد اس نے تنہا یعنی اکیلا انگریزوں پر پے در پے حملے کر کے انہیں شکستیں دے دی۔ پے در پے متواتر، لگاتار، ایک کے بعد دوسری۔ سن 1782 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا، اور حیدر علی کا انتقال ہوا 1782 عیسوی میں۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی، یعنی اس کا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا فتح علی ٹیپو، تو اس کی عمر تھی اس وقت 20 سال۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی، یعنی حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو کو اس کی تعلیم و تربیت اور جنگی تربیت بھی اس کو دی گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا، یعنی جس طرح حیدر علی باہمت تھا، دلیر تھا، حوصلہ مند تھا، اسی طرح وہ بھی ہی کافی دلیر، باہمت اور حوصلہ مند تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا، یعنی حیدر علی کی طرح ٹیپو کو بھی شیر کو مارنا بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا، یعنی اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ شیر کو تلوار سے مارنا چاہتا تھا اور بندوق سے شیر کو مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا، یعنی یہ عجیب بات تھی، شیر جیسے جانور کو تلوار سے مارنا۔ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار ہو گیا۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی، ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ٹیپو ایک انگریز افسر کے ساتھ کہیں چل رہا تھا تو سامنے شیر آیا، تو اس افسر نے اپنی بندوق تان لی اس کو مارنے کے لیے، لیکن ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ اب شیر تیزی سے ان پر جھپٹا۔ ٹیپو نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا۔ وہاں سے شیر آیا اور شیر کی چھلانگ بڑی تیز
اور ٹیپو سلطان نے تلوار لے کر آگے بڑھا، اس تلوار سے حملہ کیا اور ایک ہی وار سے اس کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب فرانسیسی افسر نے جب یہ دیکھا کہ ٹیپو سلطان نے اپنی تلوار سے شیر کی چاروں ٹانگیں ایک ہی وار سے کاٹ ڈالی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس واقعہ کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ تو اس کے بعد ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اب پیارے بچوں، آپ کے ذہن میں بات آ گئی حیدر علی کون تھا؟ تو حیدر علی میسور کا حکمران تھا۔ حیدر علی کا انتقال کب ہوا؟ حیدر علی کا انتقال 1782 عیسوی میں ہوا، اور اس کے انتقال کے بعد میسور کا حکمران کون بنا؟ اس کا بیٹا ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان کا اصلی نام کیا تھا؟ فتح علی خان، فتح علی ٹیپو۔ اور اس کا نام شیر میسور کیسے پڑا؟ ایک بار جب وہ شکار کے لیے تھا تو سامنے سے شیر آیا، تو اس نے شیر کو ایک بار اس کی چاروں ٹانگیں جسم سے جدا کر دی، تو اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا شیر میسور ٹیپو سلطان۔ تو میرے بچوں، ٹیپو سلطان کے متعلق بیشتر حکمران کیسا تھا، یہ لوگوں کے لیے کون کون سے فلاحی کام کیے، دوسرے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔